معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. بر محمد وعلى محمد صلوات. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں نہ زمانے گزشتہ میں نہ قیامت تک کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ جو کربلا کا واقعہ. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام اس صفت سے متصف ہے، لیکن سید الشہداء نے جو خداوند متعال سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کیا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارتاً یہ بات کہی کہ سید الشہداء کی قربانی بڑی عظیم قربانی، یہ وہ وعدہ تھا کہ جس کو سید الشہداء نے نبھایا. لیکن بہرحال ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اپنے مقام پر، امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی فضیلت اور مقام اپنے مقام پر، امام مجتبیٰ کی فضیلت اپنے مقام پر، بنت رسول کی فضیلت اپنے مقام پر. فضیلتیں اگرچہ اس صبر کے ذریعے سے فضیلتیں بنتی ہیں، لیکن قطعاً ہم یہ کسی طرح بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کی بنا پر آپ کا مقام ختمی مرتبہ سے امیر المومنین سے افضل ہو گیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگرچہ یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ میں نے نقل کیا تھا، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ. اس جملے کو اپنے اندر اتار لیں، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، تاکہ ہم بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے گناہ کر جاتے ہیں. ہم بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے غلط جملہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کربلا دیکھی.
چھوٹی موٹی مصیبتوں پہ ہم کربلا سے مقایسہ کرنا شروع کر دیتے. نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ سید الشہداء کی عظیم قربانی پر پانی بہانا ہے. سید الشہداء کی قربانی کی، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی قربانی بہت بڑی قربانی. امام معصوم کی قربانی امام معصوم جیسی کسی کی بھی قربانی نہیں ہے. وہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سید الشہداء سے مخاطب ہو کر کے، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ. اور آپ کی مصیبت عجیب مصیبت ہے، عجیب صبر ہے. واقعاً اپنے بچوں اور جوانوں سے کہتا ہوں کہ زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھیں، زیارت ناہیہ پڑھیں. عجیب زیارت ہے کہ اس میں امام ایک جملہ ارشاد فرماتے، واقعاً ہماری فہم سے بالاتر ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک مادی جسم رکھتے ہیں، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، تیر و تلوار کا احساس ہوتا ہے، لیکن فرشتے ان تمام احساسات سے بالاتر ہے. فرشتوں میں پیاس کا خداوند متعال نے عنصر نہیں رکھا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے یہ، لیکن ان کو پیاس نہیں لگے گی، ان کو بھوک نہیں لگے گی، ان کو چوٹ نہیں لگے گی. جیسا ہم مادیات میں اور انسان میں تصور کرتے اس طرح فرشتوں میں نہیں ہے. لہذا وہ فرشتے کی جن میں یہ درد نہیں ہے، یہ پیاس نہیں ہے. زیارت ناہیہ کا ایک عجیب جملہ ہے سید الشہداء کے بارے میں کہ آپ کا صبر اس مقام پر تھا کہ ملائکہ تعجب کرتے تھے. اللہ اکبر، ملائکہ تعجب کرتے ہیں آپ کے صبر کو دیکھ کر. یعنی ملائکہ سے برداشت نہیں ہو رہا، اسی لیے 4000 فرشتے نازل ہوئے تھے آسمان سے سید الشہداء کی نصرت کے لیے. 4000 فرشتے، وہی 4000 جو سید الشہداء کے روضہ پر عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہے. یعنی اسے اور واضح کیا دلیل چاہیے مجھے تو. یعنی میں نے معذرت چاہتا ہوں، میں نے 10 دن آپ کے ضائع کیے، وقت لیا آپ لوگوں کا. 10 دن سے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ اور واضح دلیل کیا ہے؟ آسمانوں پر سید الشہداء کی عزاداری ہے، جنت میں سید الشہداء کی عزاداری ہے، آسمان سید الشہداء کی عزاداری کر رہا ہے. فرشتوں کو خاص نزول ہے، خاص فرشتے ہیں. روایت کا جملہ کہ شب و روز کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، شب و روز کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ فرشتے اس انداز سے عزاداری میں مشغول ہے کہ ان سے کلام تک نہیں کرتے ہیں، ان سے کلام تک نہیں کرتے ہیں. ختمی مرتبت نے عزاداری کی، بنت رسول نے عزاداری کی، انبیاء ما سلف نے عزاداری کی، بعد والے ائمہ نے عزاداری کی. اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عزاداری کی حقانیت کے لیے پھر وہی ایس ایم ایس آتے ہیں، وہی فیس بک کی بات، وہی جو کہ وہ ای میل آنا کہ کیا فائدہ رونے کا، نعوذ باللہ من ذالک. کیا ماتمداری کب سے شروع ہوئی یہ بھی نہیں معلوم. چند دنوں پہلے پھر میں نے میرے پاس ایک استفتاء آیا، اس میں جو ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ماتمداری کب سے شروع ہوئی؟ آخر اس کی جو کہ وہ اس کا آغاز ائمہ کے زمانے میں تو ماتمداری وغیرہ نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ. نہیں سمجھ میں آتا مجھے. واقعاً ہم ایک عادت بنائیں. میری 10 دن آپ لوگوں نے تقاریر سنی، بڑی زحمت ہوئی آپ لوگوں کو، احساس ہے مجھے، لیکن مشکل کام ہے آپ لوگوں کے لیے. بہرحال معذرت چاہتا ہوں، لیکن عوام کے لیے مشکل کام ہے یہ. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی ایسا عقیدہ نہ بنا لیں، نہ بولنے والا معصوم ہے نہ سننے والا معصوم ہے. یاد رکھیے گا، نہ بولنے والا معصوم ہے نہ سننے والا معصوم ہے. ہم اپنے اعتقادات کو ایسا نہ سمجھیں کہ بس حرف آخر ہے، اسٹیمپ لگ گیا. ہاں، یقینی طور پر توحید، رسالت، ولایت، امامت ان اصل معنی نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی شک و تردید ہو. میں نعوذ باللہ من ذالک یہ عقائد کی بات نہیں کر رہا ہوں. جزیات، بالخصوص واقع کربلا، یہ جو میں نے 10 دن گفتگو کی اور بیان کیا، انشاءاللہ آج بھی سید الشہداء کی اس عظیم شہادت کا مقصد، اب یہ میں نے بڑا ایک عنوان دے دیا جو خود ایک اشرے کا عنوان ہے. نہیں، مجھے صرف چند کلمات اس ذیل میں بیان کرنے انشاءاللہ العزیز کہ یہ عظیم قربانی، ظاہر ہے جب قربانی عظیم ہے تو وہ مقصد بھی بڑا عظیم ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیز کے لیے اتنی عظیم شخصیت کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. چھوٹی چیز کے لیے کوئی چھوٹی چیز، اب یعنی سید الشہداء سے مقایسہ کرتے ہوئے چھوٹی چیز کے مقابلے میں کبھی ایک عظیم چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ عقل و حکمت کے برخلاف ہے. لیکن بہرحال کوئی ایسی بات جو اختلافی بات اگر میری زبانی کوئی سنی اور سن کر شاید آپ نے قبول بھی کر لی، نہیں، میں یہ کہتا ہوں میرا کلام غیر معصوم ہے. آپ بھی معذرت کے ساتھ
لیکن حقیقت ہے کہ غیر معصوم ہے. اگر حق دھرمی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے, حق جوئی, حق کو طلب کرنے کی ایک عادت ہونی چاہیے ہمارے اندر, ہمارے مزاج کے برخلاف, ہماری فکر کے برخلاف. 30 سال سے تو ہم نے, 50 سال سے تو ہم مجلسیں سن رہے ہیں, اب اتفاق سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی لہٰذا یہ بات کر رہا ہوں. 50 سال سے ایک بات سن رہے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا, مگر ہم کیا بحار الانوار ہیں؟ ہم کیا امام معصوم ہیں؟ ہم نے نہیں سنا یعنی کیا مطلب؟ یہ نہ سمجھے کہ یہ ممبر یہ بہت عظیم ممبر ہے, لیکن اس ممبر پہ سب کچھ بیان ہو گیا. پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. جتنا ہم وقت دیتے ہیں اتنا سب کچھ بیان نہیں ہوا, بس تھوڑا بہت ہم نے کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھا. اب جیسے کل ایک صاحب نے جو وہ سوال کیا, میں نے کہا کہ بھائی میں نے روایت پڑھی ہے اور روایت میں یہ ہے, کہا ہم بچپن سے سن رہے ہیں. میں نے ان کو یہ کہا کہ بچپن سے صرف آپ نہیں سن رہے, میں بھی سن رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب وہ مسائل کی روایت جو آپ کی خدمت میں نے پہلے کل نہیں شاید پرسوں کے مسائل میں نے پڑھی تھی, وہ روایت حق ہے, سوال کریں, بالکل سوال کریں کہ میں نے کہاں سے پڑھا, میں جو بیان کر دوں بھائی یہ ہے, اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے ڈائریکٹ امام معصوم سے سنا, نہیں, میں نے انہی کتابوں سے پڑھ کر مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کیا. ایک مصیبت جو میں نے پڑھی مصائب حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب میں نے ایک روایت پڑھی. خوب سوال کرنے کا حق ہے, بالکل حق ہے, کہ میں نے یہ پڑھا کہ ابو خلیق کی جو مختار نے جو انٹرویو لیا تھا کہ کب تمہیں سید الشہداء پہ رحم آیا, تو اس مسائل میں نے صرف ایک نقطہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس مسائل میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام 3 مرتبہ خیمے کی طرف گئے اور مقتل کی طرف پلٹے تھے, 3 مرتبہ. خوب حق ہے سوال کریں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے کہ 7 مرتبہ اعمال عاشورہ 7 مرتبہ میں آگے جاتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں, وہ 7 مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ سید الشہداء نے یہ عمل انجام دیا. لیکن مقاتل میں ابو خلیق کی جو روایت ہے اس میں 3 مرتبہ ہے, اور کسی بھی میں نے مقتل کی روایت 7 دفعہ نہیں پڑھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے سارے مقاتل پڑھ لیے, ساری کتابیں پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لیا, اس کے بعد مدعی ہوں. نہیں, جو میں نے الف بے پڑھی, میں نے جو تھوڑی بہت کتابیں پڑھی, میں نے کوئی ایسی روایت 7 دفعہ والی نہیں پڑھی. کوئی بات نہیں, 7 ہو یا 3 کا عدد ہو, کوئی بہت قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی, آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا, اتنی کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہی بات کہ بچپن سے ہم سن رہے یہی مسائل, آج ایک بات آ گئی, کوئی بات نہیں, 7 سن رہے تھے, وہ 7 والے کے پاس شاید بیان کی ان کے پاس کوئی روایت ہوگی, اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں میں. اس وقت انکار کروں گا جب سارے مقاتل پڑھ لوں, جب سب کچھ پڑھ لوں, پھر شاید جو کوئی جرات کر سکوں. لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں, بالخصوص کوئی ایسی بات کی جو میں نے کسی کے مزاج کے برخلاف پڑھی ہو, کوئی بات نہیں, یہ میرا ایک عقیدہ ہے, میرا مطالعہ ہے. معذرت کے ساتھ مجھے بھی حق ہے کہ روایات اہل بیت میں نے پوری کوشش کی کہ میں سوائے روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور کچھ بھی بیان نہ کروں. سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی یہ عظیم قربانی, یہ کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں اس قربانی کے. جیسا کہ میں نے زیارت ناہیہ کا جملہ نقل کیا کہ ملائکہ جن کے صبر پر تعجب کرتے ہیں, ملائکہ تعجب کرتے ہیں آپ کی شہادت کو دیکھ کر. وہ سید الشہداء کہ جو یہ قربانی دے رہے ہیں. اب علماء کرام میں گفتگو ہے, اگرچہ بہت اچھی بات کہی ایک نے کہ سید الشہداء کی جو قربانی ہے نا, یہ ایک بہت بڑی نہضت ہے, ایک بہت بڑا قیام ہے, عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے, عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. شاید پہلی یا دوسری یا تیسری تقریب میں نے ایک نقطہ کا اشارہ کیا تھا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کے لیے اے مسلمانوں آپ لوگوں کے لیے رسول کی زندگی نمونہ حیات ہے. اس وقت نمونہ حیات ہے جب مجھے سارے جوانب سے وہ واقعہ معلوم ہو. ہم نے ایک اینگل سے ایک چیز کو دیکھا, پھر اس کو اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں تمام اینگل سے وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے. ہاں, جو سمجھ میں آ رہا ہے بس اتنا جو کہ ہمارے لیے سبق آموز ہوگا, وہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہوگا. اس کے علاوہ باقی اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنے اندر عادت بنا لے, جو بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ اہل بیت کی سپرد کر دیں, وہ اہل بیت کی سپرد کر دیں. کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا. جیسے میں نے کل روایت کو بیان کیا, وہ تجلی خدا جو وہ ظاہر امام حسین ہے. خوب لوگوں نے سوال کیا کیا مطلب ہے, میں کہا مجھے نہیں معلوم ہے, اتنا معلوم ہے کہ حسین کی فضیلت ہے,
اتنا تو واضح ہے نا. اب اس میں تو اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر وہ کیا کہا جائے. اتنا معلوم ہے کہ یہ سید الشہداء کی فضیلت ہے اور عقل کے برخلاف نہیں ہے. اس لیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک خود خدا اتر رہا ہے, خدا جسم رکھتا ہے. جی نہیں, یہ سب ہمارے جو عقائد ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے. اس کے اعتبار سے یہ معنی کیا جائے سید الشہداء کی ظاہر خود خدا بھی ہے. خب کیا زیارت کا مطلب ہے؟ کیا خدا بھی زیارت نامہ پڑتا ہے؟ نہیں, یہ معلوم ہے کہ یہ نہیں مراد ہے. اب جو بھی مراد ہو, جیسے درود ہم بھی عبادت انجام دیتے, خدا بھی عبادت انجام دیتا ہے, لیکن دونوں کے درود میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں درود میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال یہ جو باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی, کوشش کی کہ اپنے اعتبار سے کوئی خیانت نہ ہو, جو بیان کر سکتا تھا میں بیان کی. بہرحال ایک ادنا سا طالب علم ہوں. مقصد حسین لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے مقاصد بیان کیے اور واقعا ایک مشکل چیپٹر ہے, بہت مشکل چیپٹر ہے. ایک اشارہ کیا تھا میں نے مقصد سید الشہداء, اس قربانی کا مقصد کیا, ایک اشارہ کیا تھا, لیکن وہ میرا ایک ذاتی اجتہاد تھا جو میں نے چند روایات اور کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا کہ اتفاق سے آج شب الحمدللہ اسی مصباح الہدیٰ سلام اللہ علیہ کی برکت سے ایک ہدایت حاصل ہوئی. کسی کی کتاب اتفاق سے پڑھ رہا تھا تو مصائب کی کتاب ہے مقتل, اس سے پہلے انہوں نے اسی مطلب کو اٹھایا اور میرے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی. حالانکہ سالوں سے اس کتاب کو میں, چونکہ مقتل کی روایت ہے, مصائب میں عام تو اسی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں, پڑھا کرتا تھا چھوٹے بیچ میں سے مصائب کو پڑھا کرتا تھا, لیکن یہ مقدمہ جو شروع کے جو مقدمہ تھے اس کو میں نے نہیں پڑھا. اتفاق سے انہوں نے اس بحث کو چھیڑا اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس بحث کو چھیڑا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانی دی ہے, سید الشہداء کی جو قربانی ہے وہ کیا ہے. یقینی طور پر بہت سارے درس ہے اس میں, واقع کربلا میں بہت سارے درس ہے. میں تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو میں نے اشارہ کیا تھا اصحاب کی وفا, اصحاب کی قربانی, نماز کی بقا, جہاد کا کانسیپٹ, شہادت کا کانسیپٹ وغیرہ وغیرہ, امر المعروف و نہی عن المنکر جو اہم ترین عبادت ہے, امر المعروف و نہی عن المنکر, کہ آپ کی خطبات میں بھی یہ بات بالکل واضح طور پر آئی کہ میں امر المعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں. لیکن یہ سارے جوانب ہیں, یہ سارے فروعات ہیں, لیکن جو اساسی مقصد ہے, جو اصلی مقصد ہے, جو اس وقت نظر انداز ہو رہا تھا, بری طریقے سے نظر انداز ہو رہا تھا, کہ جس کا تعلق واقعی غدیر سے ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں پہلے یہاں پہ پڑھ چکا ہوں, لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ان معروضات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس وقت بیان نہیں کیے تھے, کہ مزید شواہد لے کر آنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کا قیام ولایت کی حفاظت کے لیے تھا. سید الشہداء کی یہ قربانی ولایت کی حفاظت. اور یاد رکھیے گا, اگر ولایت محفوظ ہے تو توحید محفوظ ہے, اگر ولایت محفوظ ہے تو رسالت محفوظ ہے, اگر ولایت محفوظ ہے تو نماز ہو, صوم ہو, صلاۃ ہو, جہاد ہو, خمس ہو, حج ہو, امر معروف و نہی عن المنکر, باقی سارے فروعات محفوظ ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی جملہ کہا تھا, لہٰذا کوئی اگر نیا شخص ہو تو تکرار اس وجہ سے کروں کہ کسی کے ذہن میں یہ غلط کانسیپٹ نہ آ جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ولایت توحید سے بڑھ گئی. جی نہیں, توحید ہے, رسالت ہے, ولایت تیسرے درجے پر ہے. ہاں, رسالت ختمی مرتبت کی بات کر رہا ہوں, باقی انبیاء کی نہیں بات کر رہا ہوں. رسالت ختمی مرتبت کے بعد یہ سیکنڈ نمبر پر ہے, اور تیسرے نمبر پر ولایت امیر المومنین اور 11 اماموں کی ولایت اور امامت ہے. لہذا یہ سلسلہ جو کہ بالکل اسی انداز سے انسان کا, ایک مومن, ایک شیعہ کا عقیدہ ہونا چاہیے, جس ترتیب کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اب یہاں پر میں نے کہا نماز بھی بچ گئی, روزہ بھی بچ گیا, امر معروف و نہی عن المنکر کا بھی تحفظ ہو رہا ہے, یہ سارے فروعات کا تحفظ ہو رہا ہے. لیکن جو اصل ہے, جو اساس ہے, جو اصلی وجہ ہے سید الشہداء کی اس قربانی کی, اب میں دیکھیں یہ جملہ بیان کرنے کی جرات نہیں کرتا, شاید اگر نہ پڑھا ہوتا یہ جملہ, اگرچہ ذہن میں تھی میری بات, لیکن میں نے نہیں جرات کی. میں نے کہا نہیں, ابھی اتنا ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی بہت سارے شاید اسٹیمپ لگ چکے ہوں, یہ ویسے آج میری آخری مجلس ہے تو, اور مزید اسٹیمپ سے میں بچنا چاہتا ہوں. لیکن جملے کو میں نے جو نہیں کبھی جو میں نے یہ کہا تھا, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کوئی, دیکھیے معذرت کے ساتھ آپ مانیں یا نہ مانیں, ہمارے ذہن میں ایک بات ہے, کچھ حد تک صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, کہ ہمارے ذہن میں کہ اگر کوئی اردو رائٹر ہے تو اچھا اردو رائٹر ہے, اگر جو وہ کوئی عرب یا فارس رائٹر, ایرانی رائٹر ہے, اچھا پھر معتبر ہے. نہیں, یہ کانسیپٹ غلط ہے. ہاں, یقینی طور پر فقاہت, اجتہاد, درس خارج ایک جو حوزے کا معیار ہے وہ بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایران عراق میں اسے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے اگر بات کہہ دی تو حرف آخر ہو گیا, نہیں, چونکہ بہرحال وہاں پر اس قسم کے کام
ہوئے ہیں، بہت اوج پر ہوئے ہیں. کتاب غدیر، ابھی آج میری کتاب غدیر پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. ٹائم میرا آج تو آخری دن ہے اور وقت تقریباً اپنے اختتام پر بس پہنچنے والا ہے. کتاب الغدیر، کتاب کا نام ہی الغدیر ہے. 11 والیومز، 11 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اس مرد مجاہد علامہ امینی نے نہ جانے کتنے سالوں کی زحمتوں کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، کہ جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب الغدیر لکھنے کے لیے میں نے 1,00,000 کتابوں کو ایز اے ریفرنس دیکھا ہے. اللہ اکبر. میرا خیال ہے یہ ہال بہت بڑا ہے. عام طور جہاں پہ میں نے مجالس پڑھی شاید اتنے بڑے ہال میں یہ جملہ کا، یعنی جب بھی یہ جملہ کا میں نے شاید اتنا بڑا ہال نہ مجھے نہ ملا. شاید 1,00,000 کتابیں احتمال قوی ہے. یہاں پہ شاید 20-25 ہزار کتابیں آئیں گی. اگر شیلف آپ لگا دیں تو 20-25 ہزار سے زیادہ کتابیں نہیں آئیں گی. یہ 20-25 ہزار اس ہال کو اگر بھر دیا جائے ایز اے ریفرنس، 1,00,000 کتابیں کہ شاید ہم نے زندگی میں دیکھی تک نہ ہو، یہ ایز اے ریفرنس ہے. علامہ امینی صاحب غدیر کہ اگر کبھی نجف اشرف جائیں تو امیر المومنین کے خادم کی ضرور زیارت کریں. یہ خادم امیر المومنین ہے، اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا انہوں نے. غدیر کی حفاظت، ولایت کی حفاظت کی ہے انہوں نے. اگرچہ یہ بھی اس وقت کیجئے گا جب آپ کے پاس نجف میں ٹائم ہو. اگر ٹائم نہ ہو تو امیر المومنین کو ٹائم دیجئے گا. لوگ کہتے بھائی ہم پہلی دفعہ آئے لہذا ہمیں سب دیکھنا ہے. اب امیر المومنین کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا. یہ حقیقت ہے. یہ لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے، اچھا شوق ہے، لیکن یہ شوق تفریح کے لیے صحیح ہے. آپ سنگاپور جائیں اس شوق کے ساتھ جائیں، تھائی لینڈ جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن امیر المومنین کی جواب میں آئے، آپ کے پاس اب چوائس ہے کہ امیر المومنین کو زیادہ ٹائم دوں، نعوذ باللہ من ذالک، یا جو وہ باقی بہت میں مقدس مقامات کی بات کر رہا ہوں اور ان کی توہین نہیں کرنا مقصود ہے، لیکن یاد رکھیے جتنا بڑا مقدس مقام ہو یہ امیر المومنین کا حرم ہے، کہ جس کا ظاہر روایت کا جملہ چھٹے امام کی روایت کل آپ کی خدمت بیان کی، یہ امیر المومنین کا حرم ہے کہ جس کا ظاہر خدا ہے. ایک روایت جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، آج سن لیجئے. اب آج جو ونڈو کھلے گی وہ کھل ہی جائیں گی، وہ پھر نہیں معلوم کب بند ہوگی، لیکن بہرحال سن لیں. بہت ساری گزشتہ بھی آپ کے میرے ذمہ بہت سارے حقوق آپ کے باقی رہے گا، لیکن کون ہے سید امیر المومنین کی ظاہر کون ہے؟ امیر المومنین چھٹے امام کی ظاہر روایت ہے کہ ہر روز صبح کو خداوند متعال نے سب سے زیادہ جس مخلوق کو خلق کیا وہ ہے فرشتے. فرشتوں سے زیادہ، اس روایت کے مطابق فرشتوں سے زیادہ کوئی بھی مخلوق خداوند متعال نے خلق نہیں کی ہے. ہر صبح کو 70,000، اب مجھے عدد یاد نہیں ہے لیکن کچھ ہزاروں میں ہے، ہر روز صبح کا ان کا روٹین. آپ دفتر کے لیے نکلتے ہیں نا، ہم اور آپ دفتر کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے تحفظ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. محبت اہل بیت نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، جان بچ جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، زندگی سکون سے گزر جائے گی، بچے محفوظ، یہ بس ہماری کوئی بات نہیں. اہل بیت کہتے کوئی بات نہیں، اسی طریقے سے آنا، اسی طریقے سے آؤ، کوئی بات نہیں. اب میں کیا کروں، ایک بات سے دوسری بات نکل رہی ہے. یہ اب علامہ امینی کا واقعہ آیا یہاں تک. اب یہ ایک بات آگے آپ لوگوں کی اجازت سے بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو مجھے بیان کرنا ہے بہت ساری چیزیں میں چھوڑ کر جاؤں گا، اس کی میں ابھی سے ہی معذرت کر لوں. علامہ امینی ایک مرتبہ، یہی علامہ امینی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ذریعہ مقدس سے کے پاس کھڑے ہوئے، امیر المومنین کی ذریعہ مقدس پہ کھڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں. دعا کرتے کرتے ایک بدو عرب آیا، بوڑھا، اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ کر گیا. فالج ہوا ہوا ہے، اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ کر گیا. کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں علی کے حرم میں، اور ابھی تجھے حضرت علی تجھے شفا دے دیں گے اور تجھے لے کر چلا جاؤں گا. کیا طریقہ کار ہے. ابھی علامہ امینی ساری زندگی ولایت کے لیے، تحفظ کے لیے بڑا عجیب انداز کا انتظار کرتا ہوں میں. ایک مرتبہ دیکھا جوان صحیح ہو گیا، بوڑھا آیا اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا. علامہ امینی کہتے ہیں 3 حاجتیں تھیں. کئی سالوں سے امیر المومنین کے در پر آتا تھا، دعا مانگتا تھا، حاجت پوری نہیں ہوتی تھی. ہر مومن، معذرت چاہتا ہوں میں، کوئی بات نہیں، مجھے آج کی ساری اجازتیں دے دیں، معذرت چاہتا ہوں. شاید ہمارے ذہن میں یہ جو بدو عرب کا کانسیپٹ ہے نا، بہت اچھا، یقین تو بہت اچھا، اتنا یقین و اعتماد ہے، ہر مومن کو یقین و اعتماد ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی اور درست بھی ہے. لیکن تمنا کرے اس چیز کی جو علامہ امینی کی ہے. وہ سن لیجئے وہ کیا ہے.
علامہ امینی کا دل بھرایا مولا اب ظاہر اتنی خدمت کی ہے, ظاہر اب احسان تو نہیں جتایا ہوگا, یقین ہے مجھے احسان نہیں جتایا ہوگا. مولا 3 حاجتیں ہیں, کئی عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں, یہ بدو عرب آیا اس طریقے سے لے کر چلا گیا. علامہ امینی سوئے خواب میں, اب نہ کہ اسی وقت سو گئے, نہیں معلوم کب سوئے, خواب میں انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا. درود پڑھ دے محمد وعلی محمد. مولا آخر اس کا راز کیا ہے؟ جواب سنیں. ہر شخص تمنا کرے گا کہ بس علامہ امینی کی طرح بن جائیں ہم. علامہ امینی فرماتے ہیں دیکھو امینی, یہ بدو عرب ہے, تم تو ہمارے ہی ہو, اگر میں نے اس کی دعا کو پورا نہ کیا نا تو یہ ہمارے در کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کن میں سے ہے. نہیں یقینی تو مجھے یقین ہے, مجھے یقین ہے, آپ سے میں نے پوچھے بغیر میں آپ کی وکالت میں یہ بات کی, مجھے یقین ہے, میرے سامنے سننے والا مجمع یقینی طور پر دل و جان سے یہ کہے گا مولا حاجتیں کیا ہے, جان لے لیجئے, جان لے لیجئے, لیکن اپنے در سے نہ ہٹائیے. کیسا یقین ہے؟ اس یقین کے امیر المومنین کو یقین ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علی پر یقین رکھیں, امیر المومنین کو علامہ امینی پر یقین ہے. امیر تم تو ہمارے ہی بندے ہو, مصلحتوں کی خدے کی حاجت طلب نہ ہونے کی خود مصلحت, بہرحال میرا موضوع دعا نہیں ہے ابھی, وہ مصلحتیں ہیں. امین تمہاری اگر دعا قبول نہیں کی تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اچھا علی کو ایسا نہیں کہ کوئی بازار گرم کرنا ہے, علی کو زیادہ مشتری چاہیے نہیں. امیر المومنین یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں, ہدایت کے لیے معجزے دکھاتے ہیں, دعائیں پوری کرتے ہیں, یہ سب ہدایت ہے, ہدایت کی خاطر ہے. تو یہ علامہ امینی انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ امیر المومنین کو ہم پر یقین آ جائے. کوئی بات نہیں, یہ تو ہمارا ہی بندہ ہے. یہ علامہ امینی جو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کتابیں ایز اے ریفرنس لکھی ہے, 11 جلد لکھی ہے انہوں نے, لیکن ایز اے ریفرنس 1 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب الغدیر کو لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کو بائے بسم اللہ سے لے کر اختتام کی میم تک دیکھا ہے. میں نے 10,000 کتابیں, 10,000 کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا ہے, الف سے لے کر یہ تک. یہ ہے علامہ امینی, یہ ہے ولایت, یہ ہے غدیر, یہ ہے امامت. علامہ امینی نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا تحفظ ولایت کے لیے, امامت کی حفاظت کی خاطر. سید الشہداء یہ جو قربانی دے رہے ہیں, نماز و روزہ و حج, نعوذ باللہ من ذالک, جو منکر ہے خدا کی لعنت ہو اس پر. لیکن یہ اب میرا جملہ نہیں ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے. اب میں جو جملہ وہاں سے لے کر آیا تو اسی کو میں دوبارہ سے ریورس جاؤں کہ علامہ امینی نجف میں ان کی مقبرہ ہے, اصالتاً ایرانی ہے, ظاہراً ایرانی ہے, بہرحال نجفی ان کا لقب ہے. بہت خدمت کی ہے انہوں نے علامہ امینی نے. اب یہ جملہ جو انہوں نے رائٹر نے بیان کیا میں اتنی جرات نہیں کرتا, ان کا ایک جملہ ہے. میرے جملے کو کوئی لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی تقاریر اور آپ کی مجالس سے لوگ مس یوز کریں گے, آپ کی تقاریر اور آپ کی مجالس کو مس یوز کیا جائے گا. مس یوز کرے تو کرے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حسین پر روئے گا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. اب مس یوز کرنا تو میرے کلام سے نہیں, پھر وہاں سے کر رہے ہیں. میں نے پوری کوشش کی, نہ میرے انصاف میں مطلب یہ کہ میں اپنے اعتبار سے مطمئن ہوں, نعوذ باللہ من ذالک میں نے کبھی نماز کی توہین کی, نہ جو کسی عبادت کی توہین کی. میں نے کوشش کی کہ جس کا جو مقام ہے وہاں پر اس کو رکھوں, اس کو وہاں پر رکھوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر لا تنالوا شفاعتنا, یہ میرا جوان سن لے. اس کے بعد جو اس کو کرنا ہو کرے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے. اس حدیث کو اپنے گھر میں لگا دیں. چھٹے امام فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا, ہماری شفاعت کی جس کے پر ہمارا بھروسہ ہے صرف وہی ہمارے لیے اعتماد ہے. وہ چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی جو نماز کو کم اہم سمجھتا ہو. اس کے بعد مرضی ہے, نماز پڑھنی ہو پڑھے, نہ پڑھنی ہو نہ پڑھی. امام صادق علیہ السلام کو جواب دے.
لیکن میری کسی بھی کلام سے کوئی سوء استفادہ اگر لے کرتا ہے تو میری ذمہ داری نہیں. میں نے اپنے اعتبار سے اپنی باتوں کو بہت حد تک بڑی احتیاط سے بیان کیا. یہ عالم دین ایرانی رائٹر ہے, مقتل لکھا ہے انہوں نے, صحابہ رحمت کے اوپر بہت ساری مقاتل جمع کیے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ جو سید الشہداء کا بہت سارے مقاصد ہیں. میں نے دیکھیں مجھے بار بار اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ بات بھی تھوڑی تاخیر ہو چکی ہوتی ہے, نیا بھی مجمع آ چکا ہوتا ہے, لہٰذا جو کوئی بات غلط نہ رہے لہٰذا مجھے تکرار کرنی پڑتی ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, میں نے بہت زیادہ وقت لیا, لیکن فروعات سب نے کربلا کے واقعے میں تمام فروعات, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, ان کا ایک جملہ سے سن لیجئے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فروع پر اصول کو قربان کیا جائے. ولایت امیر المومنین اصول میں سے ہے, اصل میں سے ہے, معنی نہیں رکھتا کہ فروع کی بقا کے لیے اصل کو قربان کر دیا جائے. اب یہاں پر اگرچہ یہ پھر جوتے کھانے والی بات ہے, کوئی بات نہیں, جوتے کھا لیں گے. اب دیکھیے میں چونکہ یہ بات آتی ہے تو لوگ پھر وہ کہیں گے مس یوز کیا, کوئی آ کر دیکھیں ہم اسی لیے تو کہتے تھے نماز و شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے. بڑا حساس موضوع اٹھا دیا میں نے, خطرناک موضوع. کوشش کروں گا کچھ بھی نہ کہوں, لیکن صرف آپ لوگوں کے استدلال نہیں, آپ لوگ نہیں یہ جو بات کرتے ہیں بھائی, اور یہ بات حق ہے, فروع کو اوپر اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. نماز فروع دین میں سے, روزہ فروع دین میں سے, حج فروع دین میں سے, ولایت امیر المومنین اصول دین میں سے, کوئی شک نہیں ہے. لہذا اس فروع کے اوپر اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے, معقول نہیں ہے. اب میں ان کی اجازت سے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں, معقول نہیں ہے نماز پر سید الشہداء قربان ہو جائے. لیکن کوئی یہ نہ کہے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عزاداری کرو, نماز نہ پڑھو. اگر یہ میری بات کا کوئی نتیجہ نکالتے تو غلط نتیجہ ہے یہ, ابھی سے اعلان کر دوں. آگے بعد میں میرے ساتھ مناظرہ کر لے کہ میں نے کیوں فرق کیا, ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہوں, تو اب ظاہر مجھے اس کا وقت نہیں لینا ہے. اب یہ جو میں نے ایک اور حساس مسئلے کو اشارہ کر دیا بھائی, کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نماز فروع دین میں سے, بھائی فروع دین میں سے اور ولایت امیر اصول دین میں سے, لہذا شہادت ثالثہ نماز میں بھی ہونی چاہیے. میں تو پہلے دن سے اعلان جہالت کر چکا ہوں, میں جاہل آدمی ہوں, میں مقلد ہوں امام صادق علیہ السلام کا, میں مقلد ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. جب تک کوئی آتھنٹک, میں کیا شیخ توسی مقلد ہے امام صادق کے, شیخ کلینی مقلد ہے امام صادق کے, شیخ مرتضی انصاری مقلد ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے, علامہ ہلی مقلد ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے, آیت اللہ العظمی امام خمینی مقلد ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے, آیت اللہ العظمی اگر کوئی مقلد ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے, آیت اللہ العظمی اگر سیستانی مقلد ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے. یہ سب مقلد ہیں. ہم نے تو فقط ان کو واسطہ اس لیے بنایا کہ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے کہ ہم 50,000 روایتوں کو دیکھیں. وسائل الشیعہ میں 50,000 روایتیں ہیں, 50,000 روایتیں ہیں. ہمارے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں, الحمدللہ کا شکر ہے کہ خدا نے تقلید کو جائز قرار دیا, ورنہ ہر شخص کے لیے واجب تھا کام دھندا بند. وسائل الشیعہ صبح سے لے کر شام تک, اگر ایک وضو کرنا ہے تو صبح سے شام تک. یہ کہ میں نے بہت شارٹ میں وضو کروا دیا, کوئی بات نہیں, معاف کیا. بہرحال اب یہ دیکھیے مسئلہ, یہ جو اس بات کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا ہے کہ فروع, بات صحیح ہے فروع کے وہ اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ قربانی کی بات نہیں ہے. مگر قرآن حق ہے یا نہیں ہے, آیا قرآن اصل میں سے ہے یا فروع میں سے ہے؟ میں بتا دوں, قرآن اصول میں سے ہے, قیامت اصول میں سے ہے, قبر اصول میں سے ہے, سوال و جواب اصول میں سے, منکر و نکیر اصول میں سے, فرشتے اصول میں سے, جنت اصول میں سے, آل یاسین, زیارت آل یاسین, یہ سب اصول دین کا وہاں پہ تعارف کروایا جا رہا ہے, سب اصول دین کا تعارف کروایا جا رہا ہے. نماز فروع دین میں سے, بھائی روزہ بھی تو فروع دین میں سے ہے, جہاد بھی تو فروع دین میں سے, حج بھی تو فروع دین میں سے. وہاں پہ ولایت امیر المومنین نہیں, کوئی باہر سے بات نہیں ہے. اسی امیر المومنین کا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے, چشم سر تسلیم خم مولا. اب جی چاہ رہا ہے, اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے علی کے نام سے نماز باطل ہو جائے؟ نہیں, باتیں ہیں نا ساری, علی کے نام سے نماز باطل ہو جائے. نہیں, کوئی فقیہ کوئی مجتہد نہیں کہتا آپ کا جی چاہ رہا ہے مولا کائنات کا نام لے, ضرور لے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. قنوت پڑھتے ہیں, قنوت پڑھتے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تمام فقہا مجتہدین کم از کم آگے سیستانی اس کی اجازت دیتے ہیں. تمام فقہا مجتہدین, لیکن آگے سیستانی کہ اکثر مقلد شاید آگے سیستانی کی وہ اجازت دیتے. آپ قنوت میں ہاتھ اٹھائیے, کہیے اللہم بحق علی ابن ابی طالب ثبت
علی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب. کیجیے کس نے کس نے منع کیا؟ تمام میں یہ کوئی اپنی جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقاہت کی بنا پر کہہ رہا ہوں، میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں. جب فتویٰ نقل کروں گا تو پھر اب میں صرف یہ نہیں کہوں گا فلاں کسی اخبار میں پڑھی، نہیں. فتویٰ وہ ہے کہ جو بالکل اوتھینٹک طریقے سے جو مجھ تک پہنچائے، کوئی شک نہیں ہے. کہیے وہ دعا پڑھی جو غدیر کے دن پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. تمام تعریف اس خدا کی جس نے مجھے امیر المومنین کی ولایت عطا کی ہے. کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ سجدے شکر میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، روز 100 تسبیح پڑھیں، فقط غدیر کے دن نہ پڑھیں. ہم فقط غدیر ہی نہیں ہیں، ہم پورے 365 دن امیر المومنین کو مانتے ہیں. 365 دن امیر المومنین کی ولایت پہ خدا کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. خدا نے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، خدا نے عظیم نعمت سے نوازا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں میرے ذمہ آپ لوگ کی نماز ہے، پڑھیے یہ اللہم انی اسألک بحق علی بن ابی طالب ثبت علی ولایت امیر المؤمنین. پڑھیے، بہترین دعا ہے. اور ایک مومن کی طرف ایسا نہیں کہ جو مومن بھی کہتے ہیں نا شہادت ثالثہ، ان کا بھی ایک اصل درد ہے کہ علی کا ذکر ہم ساری زندگی کرتے ہیں، اب یہ نماز کیسے علی کے ذکر کے بغیر ہو جائے؟ تھوڑی سی عقل کی، تھوڑی سی علم کی کمی ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے کہ علی صراط مستقیم. بھئی ایک عادت بنا لیں، ہم اپنی خواہش کو گھر پہ رکھ دیں. ہم دیکھیں امیر المومنین کی خواہش کیا ہے. مولا یہاں آپ کا نام لے، اجازت ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں ہے تو جیسے آپ کی مرضی، جیسی آپ کی خواہش، جیسی آپ کی تمنا. میں نے اپنی تمنا، اپنی خواہشات کی ولایت پر ایمان نہیں لایا، آپ کی ولایت پر ایمان لایا ہوں. میں آپ کی ولایت پر ایمان لایا ہوں. اب کوئی بھی مصلحت ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فقیہ، جو مجتہد کہتا ہے کہ مثلا شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہو جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ من ذلک منکر ولایت ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تمام فقہا، تمام مجتہدین استفتاء کر کے دیکھ لیجئے، استفتاء کر کے دیکھ لیجئے. تمام مجتہد، تمام فقہا، تمام علماء، من الخلف الى السلف، تمام فقہا مجتہدین یہ بات کہتے ہیں، کر لیجئے استفتاء اگر یقین نہیں آتا، کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، اور اگر وہ ولایت امیر المومنین کو قبول نہیں کرتا، تو آیا اس کی عبادت صحیح ہے یا غلط؟ آپ کہتے ہیں یہ تذکرہ، تمام فقہا یہ کہتے ہیں بغیر ولایت امیر المومنین کی عبادت قبول نہیں ہے. بھائی ختمی مرتبہ کی حدیث ہے، وہ طویل حدیث مجھے نہیں پڑھنی. اگر وہ ولایت امیر المومنین نہیں رکھتا ہے، 1000 سال عمر کرتا ہے، 1000 حج انجام دیتا ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، اگر امیر المومنین کی ولایت ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی عزاداری عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، ذکر خدا عبادت ہے، ذکر ملائکہ عبادت ہے، ذکر جنت عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. یہ ہر عبادت وہ کریں گے جو خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا. بھئی عزاداری عبادت ہے، کوئی ماتم داری کی بات نہیں کرتا کہ ہم نماز میں ماتم کریں گے، ہم نماز میں ماتم کریں گے. عزاداری عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اب مجھے آج وقت بیان تھوڑا سا مجھے بیان کریں تو عزاداری کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن میں نے کہا ہم سب مقلد چھٹے امام کے ہیں. چھٹے امام نے کہا کہ اس طرح نماز پڑھنی صحیح ہے. اب جو بھی مقصد ہو، جس طرح قرآن کی حفاظت کی خاطر ذکر اہل بیت کو قرآن میں بیان نہیں کیا، اسی لیے شاید نماز کی حفاظت کے لیے ذکر علی سے نماز کو خالی کر دیا. ورنہ کنایوں سے تو ختمی مرتبہ سے بیان کر دیا کہ جب صراط مستقیم کہو تو علی بن ابی طالب ہے، بغیر علی کی ولایت کی نماز قبول نہیں ہے. بس کافی ہے نا. اب ہمیں اپنی خواہشات کو دین میں لے کر آنا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہمیں تو دیکھنے خواہشات امیر المومنین کیا، امیر المومنین کی کیا خواہش ہے، امیر المومنین کیا چاہتے ہیں. بہرحال میرے جملے کو
کوئی بات نہیں, میں نے اس جملے کی وضاحت میں آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ نہیں کیا, بہت اہم مقصد پہنچا دیا میں نے کہ یہ جو جملہ بیان کیا کہ فروع کے اوپر اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں پر مسئلہ بیعت کا تھا, بیعت کا مسئلہ تھا. اگر سید الشہداء بیعت کر لے یعنی غدیر کے اوپر غدیر ختم. اس لیے مسئلہ بیعت کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ مسئلے بڑے حساس مسئلے ہیں, مجھے ظاہر ہے ان حساس مقامات کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے بچوں جوانوں کو یہ تفریق ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ اس بات کے درمیان, یہ خلافت ہو, امامت ہو, ولایت ہو, ان تمام چیزوں کے درمیان یہ فرق. بیعت کر لیتے کیا فرق پڑ جاتا؟ بیعت کا مطلب یہ ہے, بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ظالم و جابر و حاکم کی ولایت کو قبول کر رہا ہوں, اس کی امامت کو قبول کر رہا ہوں, اس کی خلافت کو قبول کر رہا ہوں. اس کا مطلب غدیر کے اعلان پہ کی مخالفت کر رہے سید الشہداء. اسی لیے سید الشہداء نے کہا مثل لا یبایع مثلہ, مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. اس کی بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ولایت کو قبول کروں, اس کی امامت کو قبول کروں. میرے پاس حق نہیں ہے, سید الشہداء فرماتے میرے پاس حق نہیں ہے میں یہ ولایت اور امامت جو میرے پاس ہے وہ کسی کے سپرد کر دوں. یہ خدائی عہد ہے, یہ خدائی نعمت ہے کہ جس کو دی گئی اسی کا حق ہے, یہ اسی کا حق ہے. اور یہاں پر سید الشہداء نے واقع کربلا سے 7 سال پہلے, نہیں معذرت کے ساتھ واقع کربلا سے 3 سال پہلے, امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے 7 سال کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا مکے میں, خطبہ دیا ایک مکے میں. دیکھیں کس طرح تیار کیا جا رہا ہے. اگرچہ ایک جملہ کہہ دوں کہ کوئی, کیونکہ بعد میں ایک اعتراض میں ممکن ہے کوئی ایک بات لے کر آئے, کوئی بات نہیں, اعتراض میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا مقصد اعتراض ہے, سوال کرنا مقصد ہے. میں پہلے دن بھی اعلان کیا تھا کہ اچھا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے, مجھے بھی سیکھنا ہے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے. کوئی بھی سیکھا سکھایا اس دنیا میں نہیں آیا ہے. میں بھی آپ سے کچھ سیکھوں گا, آپ بھی مجھے کچھ سکھائیں, اور کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ بھائی سید الشہداء نے اپنے مقصد کو کبھی امر معروف کا, کبھی کچھ اور کسی اور چیز کی تو اشارہ کا, اصلاح جدی وغیرہ وغیرہ. یہ اب پھر میرا جملہ نہیں ہے, ان کا جملہ کوٹ کر دوں کہ صاحب کتاب صحاب رحمہ والے نے اس جملے کو بھی کوٹ کیا کہ آپ سید الشہداء نے ان تمام چھوٹے چھوٹے مقاصد کو اس لیے بیان کیا کہ یہ عام فہم تھے, عام فہم تھے, سمجھ میں آ سکتے تھے. مثلا جیسے کہا جائے بھائی یزید شراب خور ہے, انسان فوراً حساس ہو جائے گا. یزید ظالم ہے, انسان فوراً جو وہ سمجھ آ جائے گی بات. اگر یہ کہا جائے کہ یزید امیر سید الشہداء کی ولایت کو قبول نہیں کرتا, اب میں کیا کہوں, بہت ساروں نے قبول نہیں کی, یہی کہہ سکتا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا, یہ بہت بڑا ایشو نہیں تھا. یہ دیکھیں المیہ ہے اسلام کا جو معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے درمیان ہے. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی نماز کا منکر ہے تو قیامت برپا, اگر علی کی ولایت کا منکر ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ قیامت ہے, یہ مصیبت ہے اسلام پر. یہ آج جو عزاداری پر اعتراض کر رہے ہیں, عزاداری پر اعتراض ولایت امیر المومنین پر اعتراض ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا مقصد کربلا اہم ترین مقصد, بہت سارے مقاصد ہے, اہم ترین مقصد تحفظ ولایت امیر المومنین ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا مجھے بہت زیادہ تکرار کی ہے, میں نے تکرار نہیں کرنی مجھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید سے بڑھ کر رسالت کی نہیں, توحید اور رسالت کا تحفظ کیا ہے ولایت امیر المومنین نے. ہاں توحید پر ولایت امیر المومنین قربان ہو سکتی ہے, رسالت پر قربان ہو سکتی ہے, لیکن اس سے نیچے ایسا پاسبل نہیں کہ نماز کے لیے. اگرچہ نماز کا تحفظ تو ہوگا, جب ولایت ہوگی, جب امیر المومنین کی نماز ہوگی تو کیسے نماز کا تحفظ نہیں ہوگا؟ جب امیر المومنین کی نماز ہوگی تو کیا ہماری نماز کی ولایت نماز کا تحفظ ہوگا؟ جتنا بڑا اجتماع کر لیں ایم اے جناح روڈ پر, جتنا بڑا اجتماع کر لیں, ہاں نماز تو پڑھنی ہے. پھر میری بات کا اگر کوئی ایسا آئے تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایم اے جناح روڈ پہ جتنا بڑا اجتماع کر دیں, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری یہ نماز بچا رہی ہے. جی نہیں, یہ سید الشہداء کی نماز تھی جو یہ ایم اے جناح کی نماز ہو رہی ہے. ہماری نماز کی حفاظت کی ہے, ہماری نماز کی حفاظت کی. ہم کسی نماز کی حفاظت نہیں کر رہے, ہماری نماز کی حفاظت کی ہے. امیر المومنین نے نماز پڑھی ہے. اب یہ جملہ بھی دیکھیں,
ایسے اعتراضات ہے کہ مجھے معلوم ہے کوئی مومن قبول نہیں کرتا ہے، لیکن آتے ہیں بھئی ہم کیا پڑھیں نماز کو، ہم مسجد کیوں جائیں، ہم نماز کیوں پڑھیں جس مسجد جس نماز میں جو وہ امیر المومنین کو. یہ احمقانہ بات ہے کہ جس نماز میں امیر المومنین کو ضربت لگی ہم ایسی نماز کیوں پڑھیں. نعوذ باللہ من ذالک. سید الشہداء نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ امام سجاد نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یعنی ہم امام سجاد علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے. امام سجاد نے وہ نماز پڑھی جس میں ان کے جد کو نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ معذرت کے ساتھ میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں اپنے بچوں جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں ایک جملہ کہا تھا، اپنے اس جملے کو اتار لیں ہم اپنے اندر. اگر خدا نخواستہ، میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا ہوں گناہ کی، نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اگر ہمیں کوئی گناہ کرنا ہے نا، اب میرا آدھا جملہ نہیں لیجئے گا، خدا نخواستہ اس کو ایڈ کیجئے کر کے، خدا نخواستہ اگر ہم کو کوئی گناہ کرنا ہے نا تو گناہ کر لیں، لیکن اس کے نامعقول ایکسکیوزز نہ نکالیں. گناہ کرنے کا شوق ہو رہا ہے، اب یہ میرا آدھا لفظ ہے کہ گناہ کر لیں، یہ آدھا لفظ نہ لیا جائے، لیکن اس کے بعد کا جو جرم ہے وہ مد مقابل آنا ہے امام صادق کے، وہ مد مقابل آنا ہے خدا کے. ہم اپنے بعض کاموں کی اصلاح کی خاطر، اس کو صحیح کرنے کی خاطر ہم ایسے ایسے ایکسکیوزز لے کر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک دین، وہ کام جو نعمان نے کیا تھا، نام نہیں لے رہا میں، نعمان نے کیا تھا، اسے کیا کیا، اسے کیا کام کیا؟ ولایت کو چھوڑ کر، خالق نہیں، ولایت ہی سب کچھ ہے، لیکن ولایت کے علاوہ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے امام صادق علیہ السلام کے مد مقابل ایک فقہ تیار کر دی تھی، اب میں آپ کی لفظ میں ایک فقہ تیار کر دی تھی، ایک توضیح المسائل تیار کر دی تھی. کیوں بھائی انہی کی فقہ پہ عمل کر لیں، نعمان کی شاید کچھ ہمارے کام کی باتیں نکل آئیں. نہیں، کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ اس کی فقہ امام صادق کی فقہ نہیں ہے، اس کی شریعت امام صادق علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے. لہذا اگر میرا جوان کوئی بچہ اگر نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھے، اگر نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھے، لیکن ایسے ایکسکیوزز کہ جس کی بنا پر وہ منکر نماز بن جائے، نماز کی توہین کرنے والا بن جائے، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. لا تنالوا شفاعتنا کا مصداق بن جائے گا. لہذا نہیں، عورت کو اگر بے حجاب خاتون کو آزاداری کرنی، حجاب نہیں کرنا، وہ یہ نہ کہے کہ سیدانیوں کی جو کہ وہ چادریں ہوتی، لہذا میں چادری، ایسے لیم ایکسکیوز نہ لے کر آئے. یہ توہین ہے اہل بیت اطہار کی، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی توہین ہے. نہیں کرنی ہے، چادر نہیں پہننا ہے، آزاداری اپنا حجاب نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کریں، خواہشات نفسانی ہے، صحیح ہے، کر لے انشاءاللہ. شاید اس کے بعد جو اگر حرکتیں کی ہم نے، اس کے بعد جو ہم نے دین اور شریعت اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مد مقابل اگر ہم آ گئے کہ آپ بیوی پیغام دے رہی ہے شریعت کا، آپ بیوی پیغام دے رہی ہے نماز کا، حجاب کا، دین کا، اور ہم نماز اور شریعت اور حجاب کے مد مقابل، تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک ان کے مد مقابل نہیں کرنا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بھی پوری طریقے سے شریعت پہ عمل نہیں کرتا ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں کہ جو ہو جو شریعت اس پہ عمل کرتے ہیں، ہو جو شریعت ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تبھی جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے ملاقات کی تنہائی میں، ختمی مرتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ختمی مرتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امیر المومنین پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہا علی میرے بعد تم پر ہونے والے مظالم نے رلا دیا. امیر المومنین کا جملہ سنیے، یہ امیر المومنین یہی کو زیب دیتا ہے. لیکن ہم امیر المومنین کے چاہنے والے تو ہیں، کم از کم تھوڑا بہت تو رنگ آئے، یعنی تھوڑا بہت رنگ آئے، یعنی بس ایک حد تک. امیر المومنین کا جملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا امیر المومنین جو امیر المومنین ہے، مومنوں کے امیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے میرا ایمان سالم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہا امیر علی تمہارا ایمان سالم رہے گا، پھر جان قربان، پھر مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں، مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ایمان باقی رہنا چاہیے. اب ظاہر امیر المومنین کے بارے میں تو ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن اہمیت پتہ چل رہی ہے. بہرحال واقع کربلا بہت اس کی یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اگر میں کسی بات کو وقت کی تنگی کی بنا پر اگر نہیں پہنچا سکا تو میں معذرت چاہتا ہوں. کسی کے ذہن میں سوالات ہے، اعتراضات ہے، شبہات ہے، میں انشاءاللہ آج آخری شب ہے میری آپ کے درمیان ہوں، کسی کے سوال ہے تو انشاءاللہ جو میرے لیے پاسبل ہوگا وہ آپ کی خدمت بیان کروں گا. عزاداری سید الشہداء کو کم نہ سمجھے،
علامہ امینی صاحب قدیر، بس مجھے زیادہ وقت نہیں لینا، علامہ امینی صاحب قدیر جن کی خدمات کو آپ نے سنا، ساری زندگی کو وقف کر دیا ولایت امیر المومنین کے لیے، انتقال ہوا۔ خواب میں انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، کہا اے علامہ امینی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ علامہ امینی کی زیارت عاشورہ 100 صلوات 100 لعن والی جیسے بھی حالات ہو کبھی بھی ترک نہیں ہوئی ہے، جیسے بھی حالات ہو۔ 10,000 کتابیں بسم اللہ سے لے کر اختتام تک اگر ہم آج سے پڑھنا شروع کریں تو شاید کتنے سال لگ جائیں گے۔ علامہ امینی کبھی ہندوستان گئے، کبھی مصر گئے، ایران، عراق، جہاں ان کو پتا چلا کہ کہیں فضیلت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین کے اوپر کوئی میٹر مل سکتا ہے، انہوں نے مسافرت کی ہے۔ ہندوستان گئے، صرف 3 دن کے لیے ان کو ایک کتاب خانہ ملا، 3 دن کے لیے، شب و روز انہوں نے کہا، خادم سے کہہ دیا کتاب خانے کی تم بند کر کے چلے جانا۔ علامہ امینی شب و روز بیدار ہے، 24 گھنٹے کام میں مصروف ہے۔ یہ محبت عشق ہے علی، نہ نیند کا احساس، نہ بھوک کا احساس، نہ آرام کا احساس۔ اب ہم واقعاً علامہ امینی جیسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے، کیا ہے ہماری زندگی، کیا ہے زندگی، کیا خدمت کی ہم نے؟ کسی نے خدمت نہیں کرنی ہے امیر المومنین کی، کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ممکن نہیں امیر المومنین کی کوئی خدمت کرے۔ جو کچھ کرتا ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے، لیکن ایک خوشی تو ہوتی ہے نا جب انسان عزاداروں کے لیے کوئی خدمت کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ سید الشہداء نے ہمیں قبول کر لیا، یاد رکھیے گا، ایک قدم جو سید الشہداء کے نام پہ اٹھایا جاتا ہے برزخ میں اس کا علم ہوگا، بس برزخ میں پتہ چلے گا کہ اس قدم کی کیا برکتیں ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ٹائم ملتا ہے تو ہم عزاداری میں آ جاتے ہیں۔ اب مجھے ایک اعلان کرنے کو کہا تھا، میں معذرت آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، میں یہ انشاءاللہ میری آج آخری تقریر ہے۔ جو سماعت خراشی کی بہت وقت لیا اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین امجد جعفری صاحب زیب ممبر ہوں گے، بالخصوص ان کا ٹاپک امامت اور ولایت ہے، مناظرہ ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ مومنین نے میری حوصلہ افزائی کی، انشاءاللہ ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تشریف لائیں، استفادہ کریں، دین اہل بیت سمجھ سکیں، عزاداری سید الشہداء میں ہمارا نام آ جائے۔ بس یاد رکھیے گا یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے، یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے۔ اب میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، بعض مومنین کو میری محبت میں ہی صحیح برا لگا کہ یہ میں نے کیوں کہا، لیکن کوئی بات نہیں، کسی کو برا لگے تو برا لگے۔ بہرحال جس طریقے سے 8ویں امام نے، 8ویں امام حجت خدا ہے، امام وقت ہے، ولی خدا ہے۔ تاریخ میں پڑھ لیجئے، مجھے کچھ نہیں کہیے گا، تاریخ میں پڑھ لیجئے، لیکن تشیع کی حفاظت کی خاطر، توحید کی حفاظت کی خاطر، رسالت کی حفاظت کی خاطر، ولایت امیر المومنین کی حفاظت کی خاطر، عزاداری کی حفاظت کی خاطر 8ویں امام مامون رشید کے دربار میں دیکھ لیجئے، تاریخ میں موجود ہے۔ وہ غریب خراسان مامون کو کہتے ہیں، یہ مظلومیت اہل بیت کی، مامون کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معاف کر دیجیے گا، لیکن مقتل اور تاریخ کا جملہ اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ مامون کو کہا تھا امیر المومنین، اللہ اکبر۔ امیر المومنین کس کا لقب ہے؟ صرف امیر المومنین کا لقب ہے، صرف حضرت علی کا لقب ہے۔ لیکن ایسا وقت امیر المومنین نیام میں تلوار کو رکھا، ولایت، توحید، رسالت و ولایت اور دین کی تحفظ کی خاطر، دین کی تحفظ کی خاطر۔ لہذا کوئی ایسا کام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں کہ جس کی بنا پر عزاداری پر آنچ آئے۔ عزاداری پر آنچ یعنی ولایت پر آنچ ہے، عزاداری ولایت ہے، لہذا اس کا تحفظ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے۔ بعض سالوں میں، گزشتہ سالوں میں
اعلانات ہوتے ہیں کہ کچروں کو جو وہ روڈوں پہ نہ ڈالیں، ویسے ہی جو وہ حکم ویسے ہی مسئلہ شرعی ہو سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر نہ جانے بی بی زہرا کو ہم کو جواب دینا پڑ گیا کہ ہمارے کچروں کے ڈالنے کی بنا پر اگر پابندیاں لگ گئی، قیامت کے دن جواب دہی ہے۔ لہٰذا میں حکومت کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کسی کو برا لگے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ ہمیں عزاداری کا موقع دیا، اور ان سے خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ اس طریقے سے اور اس سے اچھے طریقے سے عزاداری کا موقع ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں آئے گی، آپ ہمیں عزاداری کی اجازت دیں، انشاءاللہ جو آپ کے قوانین ہیں اس کی پوری رعایت کی جائے گی۔ تمام مومنوں سے میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں، جو قوانین ہیں اس کی ہم رعایت کریں گے، کسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء پامال نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا میرے ساتھ جو ہمراہ ہو ان کی طرف سے میں حکومت کا جو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں عزاداری کا موقع دیا، اور آپ بھی انشاءاللہ یہ باقی جو ایام عزا باقی رہ گئے، اب تو فقط ایک مہینہ رہ گیا، ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا۔ بی بی کی بارگاہ میں معذرت چاہتے ہیں، ہم نے حق عزاداری عطا نہ کیا۔ یہ عزاداری فرش عزا بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے عزادارو۔ یہ آج کل لائیو اسٹریمنگ انٹرنیٹ وغیرہ پہ مجالس آ جاتی ہے، صحیح اچھی بات ہے، جو شخص نہیں آ سکتا ہے مجبور ہے وہ اس پر اکتفا کرے، لیکن اس کو باقی رکھیں۔ میں نہیں کہتا عزاداری ہماری محتاج ہے، نہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس میں جو رحمتیں آ رہی ہیں نا، وہ گھر بیٹھ کر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ امینی خواب میں دیکھا کسی نے، آپ نے اتنی قربانیاں دی، اتنی آپ نے کتابیں لکھی، یہ لکھا وہ لکھا، آپ کو کس چیز نے آپ کو یہ عظیم مقام عطا کیا؟ اب دیکھیں، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، ویسے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اور ہم نے اگر عزاداری کی، یا آپ نے اور ہم نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، اور فقیہ مجتہد مرجع اور یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اہل بیت کے لیے، اگر یہ زائر حسین ہے تو ہماری ان کی زیارت برابر نہیں ہے، ہماری عزاداری ان کی عزاداری برابر نہیں ہے، ورنہ تو عزادار بنت رسول بھی ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بنت رسول نعوذ باللہ بنت رسول جیسی عزاداری کی؟ جی نہیں، یہ عزاداری کے درجات ہے۔ جیسے جیسے ایمان میں محبت حسین میں اضافہ ہوگا، ویسے عزاداری کی فضیلت میں اضافہ ہوگا۔ لہذا اس جملے کو اس انداز سے سنیے گا۔ علامہ امینی سے سوال کیا کہ آپ نے کتاب الغدیر لکھی، یہ لکھا وہ لکھا، تو آپ اتنے جو اعلیٰ مقام پر پہنچے کس ذریعے سے پہنچے؟ سنیں گے علامہ امینی کیا فرماتے ہیں۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں جس مقام پر پہنچا ہوں وہ زیارت سید الشہداء سے پہنچا ہوں۔ حسین کی زیارت نے وہ مقام عطا کیا۔ ایک مرتبہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ بیٹا ہے جو اپنے باپ سے سوال کر رہا ہے، بابا آج کے حالات تو آپ جانتے ہیں کہ ایران کے عراق کے تعلقات صحیح نہیں، لہٰذا ہم عراق سید الشہداء کی زیارت کو نہیں جا سکتے ہیں، راستے بند ہیں۔ کیا کہا علامہ امینی نے؟ علامہ امینی نے کہا جہاں پر حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے وہ زیارت حسین کا مقام رکھتی ہے، جہاں پر حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی یہ نہ کہے کہ اب میں حسین کی زیارت کو نہیں جاؤں گا، نہیں، کوئی نہیں کہے گا، لیکن پھر بھی انہیں جملہ کہہ دیا، نہیں، اگر وہ ہمیں حاصل ہوگا تو یقینی طور پر حسین کی زیارت پہ جانا ہے۔ لیکن میں مومنوں سے کہتا ہوں گھر بیٹھ کر مجلس نہ سنیں، آ سکتے ہیں کوشش کریں آ جائے، اس لیے کہ یہ زیارت حسین کر رہے ہیں۔ محمد یزدی کہتے ہیں مجاور کربلا ہے، ایک مرتبہ کربلا سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا، حاکم ظالم نے کربلا سے نکلنے کا حکم دے دیا، اللہ اکبر، کس طرح مجاورت حسین کو چھوڑے، آخری ودا کے لیے آتے حسین کی زیارت کو، ایک مرتبہ حسین کے ودا کیا، زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں، پھر دل بھر آیا کس طرح حسین کو خدا حافظ کروں، کس طرح حسین کو ودا کروں، پھر دل تڑپ گیا، پھر حسین کی زیارت کو دوبارہ حرم میں داخل ہو گئے، چند بار زیارت کرتے ہیں، ودا کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، بے چین ہو جاتے، دوبارہ اندر چلے جاتے۔ ایک مرتبہ محمد یزدی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پھر جانا چاہتا تھا، سید الشہداء تشریف لاتے، جاؤ محمد یزدی جاؤ، اور دل تنگ مت کرو، اگر ہماری زیارت کا شوق ہو تو ہماری مجلس میں آ جانا، ہماری مجلس ہمارا حرم ہے۔
بس آزادانو آج مولا کا بیس ہوا ہے، آپ کی اجازت سے میں مولا کی رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں، بس وہ درد بھری مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں کہ بنت رسول نے علامہ مجلسی سے کہا تھا کہ علامہ مجلسی اگر مصیبت آج پڑھنا چاہتے ہو میرے حسین کی ودا پڑھو. بس ازادارو ظاہر ہے نہ مجھ میں طاقت نہ آپ میں طاقت، لیکن اللہ اکبر، وہ فرزند رسول، وہ فرزند زہرا چاہنے والے اصحاب شادی شہادت کو دے چکے ہیں. عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے. ایک مرتبہ میرا مولا سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں، بس ایام سجادیہ کی آخری مجلس ہے، سید سجاد کی غربت کو بھی ذرا سن لیجئے. سید سجاد کی آخری رخصت کے لیے آتے ہیں. ہائے ایک مرتبہ وہ غشی کا عالم ہے، سید سجاد کو بیدار کیا، بس بابا پہ نگاہ پڑی، طلب کر کہا آئینہ امی یا مسلم، میرا چچا مسلم میں سجا کہا. میرا مولا کہتے ہیں قد قتل. آئینہ امی حبیب، میرا مولا کہتے ہیں قد قتل. ایک ایک صحابی کا سوال کرتے جا رہے، میرا مولا ایک ہی جواب دے رہے قد قتل قد قتل. ایک مرتبہ طلب کر کہا آئینہ اخی قاسم، میرا بھائی قاسم کہا، امام نے کہا قد قتل. آئینہ اخی علی اکبر، امام نے کہا قد قتل. ہاں آزادارو جملہ سنیں گے. ایک مرتبہ طلب کر کہا آئینہ امی عباس. میرا چچا عباس کا بعض مقاتل میں زندہ سے بیان ہوا کہ تمام سوالات پر تو امام نے کہا قد قتل قد قتل، لیکن جب مولا عباس کا سوال کیا مولا نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ شاید سید سجاد سب کی شہادت کو سن سکتے ہیں، مولا عباس کی شہادت کو نہیں. ایک جملہ کہا یا بنیا اعلم انہ لیس رجل فی الخیام الا انت وانا. بیٹا سن لو، بس اب مردوں میں خیموں میں کوئی باقی نہ رہا، یا تم ہو یا میں ہوں. بس ایسی ہو اللہ اللہ، میرا مولا کہاں کہاں اپنے شیعوں کو یاد کر رہا. کبھی آخری رخصت میں دو اور موردوں کو سن لیجئے، بلکہ ایک مورد کو یہاں پہ بیان کرتا ہوں. اللہ اللہ، اس عالم غربت میں فرزند زہرا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. ایک تو وہ شام غریبہ کی روایت، شام غریبہ کی روایت، جب سکینہ ہائے حسین کے لاشے پر پہنچی، سکینہ بیٹی جاتے جاتے سن لو میرے شیعوں کو میرا سلام دینا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا اپنے حسین. دوسرا موقع جب سید سجاد کا آخری رخصت کے لیے آئے، یا ولدی بلغ انی شیعتی سلام. ہے میرے بیٹے آخری رخصت کے لیے جہاں پر امانتیں عطا کی جا رہی ہے. اس وقت امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اس لیے کہ امانتوں سے ایک امانت شیعہ بھی ہے. ان امانتوں میں اپنے شیعوں کو یاد کیا، بیٹا میرے شیعوں کو میرا پیغام دے دینا، میرے شیعوں کو میرا پیغام بلغ عنی، میری طرف سے ان کو سلام پہنچا دینا. ان سے کہہ دینا ان ابھی ماتا غریبہ فندبو وہ ماتا شہیدہ فابکو. ہاں کہہ دینا ان کا امام عالم غربت میں مارا گیا، نہ کوئی آواز آنا مدد کا. اس پر نطبہ کر لینا، حسین پر بہن کر لینا، ان کو پیغام دے دینا ان کا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. بس سید سجاد کو کس طرح خدا مل گیا یہ تو سید سجاد و مولا جانتے ہیں. بس ایک مرتبہ بیویوں کو خدا حافظ کیا. وہ زینب ساری زندگی زینب کبریٰ نماز سے پہلے حسین کی زیارت کیا کرتی تھی، مصلی عبادت پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی جب تک حسین کو نہ دیکھ لے، جب تک حسین کا دیدار نہ کر لے زینب نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. مجھے نہیں معلوم آخری وقت میں زینب نے کس طرح خدا حافظ کیا، لیکن جو ایک مقتل نے بیان کیا، ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. جب حسین در خیمہ کی طرف جا رہے ایک مرتبہ درد بھری آواز آئی، بھیا آہستہ آہستہ اپنا دیدار کرواتے جاؤ، مالن یا اخی.
ایک مرتبہ میرا مولا ذوالجناح پہ سوار ہوا، ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہا اے ذوالجناح تجھے یہ آخری زحمت دے رہا ہوں، آخری زحمت دے رہا ہوں، ذوالجناح یہ زحمت مکمل نہیں دوں گا، آخری زحمت دوں گا، مقتل میں جانے کے بعد تو آزاد ہے۔ اللہ باوفا جانور کرے تو کیا کرے، ایک طرف آقا کا حکم آیا، ایک طرف سمو ذوالجناح سے لپٹی ہوئی سکینہ ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کے اے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، جو بھی مقتل میں واپس پلٹ کر لاؤ۔ ہائے حسین کی غربت کس کے حوالے، حسین سکینہ کو چھوڑ کر جاؤ۔ ہائے مرغ آدم میں شمر لعین کا تماچا، کبھی کسی کا تماچا کس کے حوالے چھوڑ کر جائے۔ ہائے ایک مرتبہ میرا مولا ذوالجناح سے نیچے آتا ہے، سکینہ سے کہا بیٹی مجھے اجازت دے دے شاید تمہیں پانی میں کھلاؤں۔ بس یہ سننا تھا، صبح سے الاتش کرنے والی سکینہ طلب کر کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، یہ کہہ کے تو میرا بابا صبح کی تھکی ہوئی سکینہ ایک مرتبہ بابا کے سینے پر سوئی، گھبرا کر اٹھی، بابا مجھے گود سے اتاریے، جائیے خدا حافظ۔ حسین نے طلب کر کہا سکینہ ابھی تو راستہ روک رہی، اب مجھے مرنے کی اجازت دے رہی۔ کہا میں سوئی تھی، خواب میں دیکھا دادی فاطمہ سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روکو، اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے ہائے بنت رسول نے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا۔ حسین گئے تلے زینبیہ میں، سکی زینب اس منظر کو دیکھ گئی، حسین کے سینے پہ شمر لعین خنجروں سے وار کر رہا، داڑھی کو تھامے ہوئے حسین کو ذبح کر رہا۔ ہائے زینب، ہائے زینب، کبھی نانا کو پکارے، کبھی علی مرتضیٰ کو، ماں اماں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہو۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم نے حق کی گریہ تو ادا نہ کیا، لیکن خدا بندہ ان قلیل سے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روایت کا جملہ ہے جب کوئی حسین کی مصیبت پہ روتا ہے نا، اب شہزادی اپنے رومال میں لیتی ہیں، وہ الگ روایت، لیکن یہ روایت کا جملہ ہے کہ فرشتے ان آنسوؤں کو جمع کر لیتے ہیں، اور جب وہ بندہ اگر جہنم میں چلا گیا تو وہ اس آنسو کو پھینکے گا، وہ جہنم 500 سال کے فاصلے پر چلے جائے گی۔ خدا بندہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ بار الہ یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خدا بندہ تو یہ حسین کی غربت کا واسطہ، خدا بندہ تو یہ حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا کی غربت کا واسطہ۔ ہائے وہ حسین کی غریب ماں، جب حسین مدینے سے چلے تو یہ غریب ماں بقیع سے چلی تھی، اسی لیے روایت کا جملہ ہے کہ جب شب عاشور آئی نا، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا بھیا مجھے مادر گرامی کی رونے کی آواز آئی۔ خدا بندہ تو یہ حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا کی عظمت کا واسطہ۔ حاضرین مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات، بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کے لئے کہا خدا بندہ تو یہ محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ ان تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خدا بندہ جو مومن و مومنات مشکلات میں گرفتار ہے، روزی کی مسائل،
رزق و روزی کی مشکلات ہے، دفتر کے مسائل، بچوں کی شادی، بچوں کی تربیت، اور جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اپنے دلوں میں لے کر آ جائے. خداوندہ تجھے حسین کی اس مجلس کا واسطہ، خداوندہ یہ قبہ حسینی کے نیچے یہ مومن و مومنات اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوندہ تیرے حسین کی عظمت کا واسطہ دے رہے ہیں. خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات جو شیعہ حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں جہاں مظالم کا شکار ہیں، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، جہاں جہاں، خداوندہ تجھے اسی علی کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما. خداوندہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوندہ یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں، کچھ مومنین نے التماس دعا کے لکھا، خداوندہ جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں، خداوندہ تجھے اصغر باب الحوائج کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تجھے حسین کی اس غربت کا واسطہ کہ جب علی اصغر کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، خداوندہ تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ، وہ سکینہ کہ جب شب لعین کے تماچے لگتے تھے تو سکینہ اپنے بابا کو پکارتی تھی. خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن و مومنات بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات جو صاحبان اولاد ہے، خداوندہ یہ صاحبان اولاد، یہ ان کی اولادیں مولا علی اکبر پر قربان. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، مولا علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں، فاطمہ صغریٰ کے حق کی عظمت کا واسطہ دیتے. خداوندہ ان تمام مومن و مومنات کی اولاد کی حفاظت فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات کی مرحومین، خداوندہ ہماری صرف اور صرف نجات اہل بیت کے دامن سے ہے. خداوندہ ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عطا فرما. خداوندہ یہ محبت اہل بیت نے عطا کی ہے، یہ ولایت امیر المومنین جو عطا کی ہے، خداوندہ یہ واسطہ دیتے امیر المومنین کی عظمت کا. ہمارے دلوں میں یہ جو محبت ہے، یہ جو ولایت ہے، اس کو روز بروز بڑھانے کی توفیق عطا فرما، نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہم سب کی ایک ہی تمنا، ایک ہی حاجت ہے، آپ لوگ بس دل و جان کے ساتھ الہی آمین اس دعا پر کیجیے گا. خداوندہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین پردہ غیبت میں ہے. خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا، اپنی آخری حجت امام اعظم زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے.